باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کا اہتمام کیا گیا اور یقیناً یہ ہم سب کی بخشش اور نجات کا وسیلہ ہے، اور اس جشن کو جن افراد نے اہتمام کیا حقیقت میں مقصد تھا رحمت دو جہاں کے وجود کی رحمت کو ہم بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اور یہ وہ رسول ہے اللہ جس کی شان میں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تیرا وجود ہی رحمت ہے، تیرا دین ہی رحمت ہے۔ حالانکہ دوسرے انبیاءوں کو بھی اللہ نے بھیجا، رسول اللہ کو بھی، اور اللہ نے قرآن میں آواز دی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم نبی کو، نوح نبی کو، آل ابراہیم اور آل عمران، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے عالمین پہ ان کو چن لیا۔ آل ابراہیم میں سید الرسل بھی موجود ہیں، لیکن اللہ نے خصوصاً سید الرسل کی عظمت و شان میں اس آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا حبیب تیری عظمت و شان یہ ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاءوں کو میں نے چنا تو تجھے بھی ہے، جن عالمین پر ان کو چنا ان تمام عالمین میں تجھے فقط چنا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا سید الرسل نبی آدم کے لیے بھی رحمت بن گئے، رسول اللہ حضرت نوح کے لیے بھی رحمت بن گئے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی، حضرت موسیٰ کے لیے بھی، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا رحمت بن گئے، لیکن کیسے پتا چلے کہ وہ میرا حبیب خدا
محمد مصطفیٰ ان انبیاء کے لیے رحمت بنا۔ بھئی ایک مرتبہ آپ نے مان لیا بھئی سید الرسل تمام انبیاء کے لیے رحمت ہے، یہ تو ہم نے ایمان رکھ لیا، لیکن یہ معلوم تو ہونا چاہیے کس نبی نے سید الرسل کے وجود سے رحمت کو سمیٹا۔ روایت ہے جب حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو آپ کے پتلے میں اللہ نے جب جان ڈال دی تو سب سے پہلے حضرت آدم نے آنکھیں کھولی اور عرش کے دامن میں دیکھا جہاں خدا کا نام موجود ہے، جہاں پر خدا کی عظمت نمایاں ہو رہی ہے۔ آدم اپنی تخلیق کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں کہ ابو البشر میں ہوں تو مجھ سے پہلے یہ کون ہستیاں ہیں کہ عرش کے دامن میں جن کا پاک نور اتنا ہے کہ جس پر آدم بھی رش کرنے پہ مجبور ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا یا رب من ہؤلاء، اے بار الہ ذرا تعارف تو کرا یہ ہستیاں کون ہیں؟ آواز قدرت آئی یا آدم لولا ہؤلاء لما خلقتک، اے آدم اگر عرش کے دامن میں یہ محمد مصطفیٰ، یہ علی مرتضیٰ، یہ فاطمہ زہرا، یہ حسن و حسین کے پاک انوار نہ ہوتے میں اللہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یا علی میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ معلوم ہوا ابو البشر آنے میں وجود میں یعنی صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا اور نبی کی پاک آل کا صدقہ ہے۔ یہ اور بات ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو صدقہ ہیں حضرت آدم کا، کیا ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہے میرا اے آدم اگر یہ میرا حبیب نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ تو گویا اللہ بتا رہا ہے اے مومنو معرفت بلند کرو، آدم نہ ہوتے تم نہ ہوتے، بے شک یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن اگلی منزل کی طرف توجہ کرو، اگر حبیب خدا نہ ہوتا تو ابو البشر آدم بھی نہ ہوتا۔ یا علی عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اب میں نے بڑا سوچا میرا اللہ یہ ان انوار مقدسہ میں تو نے نبی کے نور کو تو خلق کیا اور ساتھ میں علی کا بھی نور خلق کیا، ساتھ میں زہرا کا بھی نور خلق کیا، حسن و حسین کا بھی خلق کیا۔ اچھا علی مولا کا نور کہاں سے خلق کیا؟ خود جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اس نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، اے دنیا والو علی اور نبی میں جدائی نہ کرنا، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے۔ یا تو گویا کسی نے اگر نبی کو مانا علی کو چھوڑ دیا، سمجھ لے نور محمدی جس حصے سے ہے ایک کا انکار کر رہا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہذا عالم انوار میں کون ہے؟ رسول اللہ کا نور ہے، اور رسول کے ساتھ کون ہے؟ رسول کی پاک آل ہیں۔ کون ہے؟ رسول کی پاک آل ہیں۔ ذرا میدان مباہلہ میں دیکھیں کون ہے؟ میدان مباہلہ میں کون ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق اگر تفاسیر اٹھا کے دیکھیں شیعہ سنی کتابیں گواہ ہے، آگے آگے رسول ہے۔
نبی کے پیچھے بطول ہے اور پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اور رسول اللہ نے شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے. تو لہذا یہ ہے پنجتن پاک، یعنی نبی آگے جا رہے ہیں، 7 آل کو لے کے جا رہے ہیں. گویا عرش کے دامن میں بھی نبی کا نور آل کے ساتھ ہے، میدان مباہلہ میں بھی نبی آل کے ساتھ ہے. گویا بتا دیا اے دنیا والوں، وہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک نبی کے ساتھ اس کی آل کو نہ مانو گے. یا علی، جب تک نبی کے ساتھ اس کی آل کو نہ مانو گے. اللہ نے عالم انوار میں حبیب خدا کی آل کے ساتھ اور اس کے درمیان جدائی پسند نہ کی. اللہ نے میدان مباہلہ میں بھی اکٹھا بھیج دیا. آج کوئی کہے میں تو نبی کو مانتا ہوں لیکن نبی کی آل کو نہ مانے. میں کہا کرتا ہوں ذرا دیکھ لے، ایک شخص سے آپ سے کہتا ہے جناب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا جی، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے. ایک مرتبہ شادی کا کارڈ لے کے بزرگوں کے گھر میں پہنچ گئے کہ جناب آپ نہیں آئیں گے تو میں اپنے بیٹے کی بارات بھی نہیں لے جاؤں گا، آپ کا آنا ضروری ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں. اور ادھر سے اتفاق یہ ہوا کہ مثلاً بزرگوں کی ایک ہی وارث بیٹی ہے. اور کیا ہوا؟ بلانے والے نے بزرگ باپ کو بلایا، بیٹی کو بھلا دیا. باپ نے کہا جناب آپ مجھ سے اتنی عقیدت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور جو میری وارث ہے. جناب میری عقیدت تو آپ تک ہے، آپ کی بیٹی تک میں کہاں جاؤں؟ کہا پھر اپنی محبت اپنے پاس رکھے، جب تیری خوشی میں میری بیٹی لائق نہیں ہے تو میں کہاں ہوں؟ میرا دوست ایسا نہ ہو آج ہم بھی کہہ دیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے دیوانے ہیں، آپ کی نام کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہ میدان معاشر میں رسول کہہ دے تو میری محبت کا دعوے کرتا تھا، بتا تیرے دامن میں میری بطول کی مودت کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی. لہذا نبی کو مانا ہے، نبی کی آل کو بھی مانا، ورنہ نبی کی محبت فائدہ نہ دے گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو بھی پوچھو، میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سید الرسل جس کی اولاد کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ وسلم. اب حضرت آدم کے سامنے پنجتن پاک کی عظمت نمایاں ہو چکی کہ یہ ہستیاں عام نہیں ہیں. اب ایک ہو گیا ترک اولا، ایک درخت سے کھا لیا جو نہ کھانا بہتر تھا، حرام نہیں کیا. ایک ترک اولا یعنی بہتر کا تھا کہ نہ انجام دیتے، نبی کی شان نہیں ہے، انجام دے دیا تو ترک اولا ہوا ہے، حرام نہیں کیا. لیکن حضرت آدم چاہتے ہیں جو میرے حق میں بہتر تھا میں انجام دے بیٹھا، تو اب کیوں نہ میں خدا کی بارگاہ میں عاجزی کروں، اپنے رب کو منا لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں. کیا کر لوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے رب کو راضی کر لوں. بے راضی کیسے کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق
یعنی حضرت آدم نے توبہ کی اس ترک اولا پر، تو گویا اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ راضی کر رہے ہیں۔ اب حضرت آدم نے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا تلاش کیا؟ تاریخ اسلام گواہ ہے، حضرت آدم جانتے تھے خدا کو راضی اگر کر سکتا ہوں تو ان انوار مقدسہ کے صدقے جن کو میں نے دیکھا تھا، ایک مرتبہ حضرت آدم نے ان انوار مقدسہ کے حق کا واسطہ دے کر دعا کی، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اے میرا اللہ، تجھے نبی اور اس کی آل نبی کے حق کا واسطہ میرے اس ترک اولا کی باری لا اس کو تائی کو معاف فرما۔ یہ دعا کی، آدم سے خدا راضی ہوا، خدا نے فرمایا میں نے تیری توبہ قبول کر لی۔ گویا آدم کو اللہ نے بتا دیا خدا تب راضی ہوتا ہے جب نبی کے ساتھ بطول سے بھی تمسک ہو، علی سے بھی تمسک ہو، حسن و حسین سے بھی تمسک ہو۔ جو نبی کے ساتھ آل کو چھوڑ دے وہ لاکھ رضی اللہ کہلوائے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، بیش اللہم صلی علی محمد۔ اللہ بھی راضی ہوا ہے تو پنجتن پاک کے وسیلے سے۔ اگر آج کوئی یہ کہے میں اللہ کو راضی کر لوں لیکن پنجتن پاک میں سے کسی ایک کو ناراض کر لے اور ہم کہہ دیں کہ تم تو بڑے رضی اللہ ہو، تم تو بڑے رضی اللہ ہو، اللہ بھی کہہ رہا ہے میں تو آدم سے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک نبی کے ساتھ اس کی آل کو نہیں پکڑا، بتا تجھے کیسے رضی اللہ بنا دو۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت آدم نے سید الانبیاء کے وجود کی رحمت کو سمیٹا اور حالات گزرتے رہے۔ آیا زمانہ حضرت نوح کا، کشتی پہ سوار ہیں 80 مومنین ساتھ ہیں، حضرت نوح اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی اور مومن صرف 80 ہوئے۔ اللہ اکبر، اس سے بھی بڑا پیغام ہے کہ 950 سال لگ گئے، بندے مومن 80 بنے، نبی نے مشن نہیں چھوڑا۔ یہ ہم ہیں ایک دفعہ اولاد کو سمجھا کے، 2 دفعہ سمجھا کے پھر کہتے ہیں جہنم جاؤ، سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کی سیرت نے بتا دیا 950 سال سمجھاتا رہا، بندے 80 سدھرے ہیں۔ مشن کو جاری رکھو، باقی اللہ مددگار۔ حضرت نوح کشتی لے کے جا رہے ہیں، خوف ہوا کہ کشتی غرق نہ ہو جائے، ایک مرتبہ دعا کی، اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ اے اللہ تجھے اپنی حبیب محمد مصطفیٰ اور اس کی پاک آل کے حق کا واسطہ میری کشتی کو نجات عطا فرما۔ اللہ نے نبی اور آل نبی کے واسطے کے صدقے سے نجات دے دی۔ اللہ اکبر۔ گویا نوح بتا رہے ہیں میں کشتی میں سوار ہو گیا لیکن تب بھی مجھے نجات کی ضمانت نہ تھی جب تک میں نے پنجتن پاک کو وسیلہ نہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب آیا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ جب آگ میں جا رہے تھے تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کہا
اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ تجھے محمد اور اس کی آل کے حق کا واسطہ اس گرم آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دے۔ اب یہ دعا کرنی تھی کہ آگ روشن ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ اکبر۔ اب یہ دعا کرنے والا کوئی عام فرد نہیں، اولو العزم صاحب شریعت نبی، گویا ان کے لیے آگ گلزار ہو رہی ہے تو نبی اور آل نبی کے صدقے میں۔ وقت گزرتا گیا، آیا حضرت موسیٰ کا زمانہ، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ لولا محمد لما کلمتک ولولاہ لما انزلتک علیک التوراۃ، اے موسیٰ جو میں نے تجھے لائق کلام سمجھا، میں نے تجھ سے باتیں کی، تو کلیم اللہ بنا، یاد رکھ اگر میرا حبیب محمد مصطفیٰ نہ ہوتا میں تجھے لائق کلام نہ بناتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھ دے محمد۔ اے موسیٰ اگر یہ محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تجھ پر تورات بھی نازل، تو گویا تو کلیم اللہ بنا تو محمد مصطفیٰ کے صدقے، تو صاحب شریعت بنا تو محمد مصطفیٰ کے صدقے۔ آیا وقت حضرت عیسیٰ کا، یہودی قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دعا کی اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ تجھے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، میرا اللہ مجھے ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ نبی نے دعا مانگی، اللہ نے ظالمین کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اب کتنے نبیوں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء نے سید الانبیاء کا واسطہ دیا اور دعا کی، اور ساتھ میں نبی کی آل کا بھی واسطہ دیا۔ تمام انبیاء نے دو پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ دیا، اے دنیا والو مرکز ہمیشہ خدا کو سمجھنا، واسطہ نبی اور آل نبی۔ گویا یہ بھی بتا دیا، انبیاء نے بتا دیا، خبردار جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء مشکل میں تھے، اس وقت تک مشکل حل نہ ہوئی جب تک نبی کے ساتھ اس کی آل کے حق کا واسطہ نہ دیا۔ اگر تم محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتے رہے وہ نامکمل رہے گا، نبی کے ساتھ اس کی آل کو بھی یاد رکھنا۔ نعرہ حیدری، یا علی، لہذا ایک اور ساتھ یعنی سمجھا دیا کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے بھی کافی نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا جس طرح کہنے والے نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب خدا کافی ہے، کوئی یہ کہہ دے میرے لیے رسول کافی ہے، نہ، جب رسول کا گزارا آل کے بغیر نہیں ہے، جب انبیاء کا گزارا رسول کی آل کے بغیر نہیں ہے تو پھر تیرا اور میرا گزارا بغیر آل رسول کے کیسے ہو سکتا؟ لہذا اللہ کی رسول رحمت بن کر آئے، اور کتنا وجود رحمت تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ، جب اس کی آمد ہوئی زمین پہ قدم مبارک رکھے، ایک ہاتھ زمین پہ دوسرا آسمان پہ،
اور زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول نے اپنی رسالت کی گواہی دی۔ بی بی فرماتی ہیں جب میرا لال یہ توحید اور رسالت کی گواہی دے رہا تھا، آپ کے لبوں سے ایسا نور نکل رہا تھا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر رہا تھا۔ میں تھی تو مکے میں، لیکن اپنے حجرے اور گھر سے شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں یہ اتنے میں آواز آئی، ولدتے کے ولدتے سید الناس سمیہ محمدن۔ اور بی بی تو نے کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ تو نے جنم دیا ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانیت کا سردار ہے، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ اللہ اکبر، گویا اللہ نے نام بھی تجویز کر دیا۔ اور جو سید و سردار نبی ہے، اب اس نبی کی آمد کس دن ہوئی ہیں؟ برادران اہل سنت ماشاءاللہ 12 ربیع الاول مناتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں، علماء اسلام کے ہاں 10 ربیع الاول کی روایت بھی ملتی ہے، روایت میں 17 ربیع الاول بھی موجود ہے۔ گوئے نبی کی ولادت کی تاریخوں میں بہت اختلاف ہے۔ میری قوم کے کچھ جوان آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں قبلہ کیا وجہ ہے؟ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے 500 سال پہلے تھے، تمام عیسائیوں کا اتفاق ہے وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، ہمارا نبی پیدا ہوئے ان کے 500 سال بعد۔ ہم اپنے نبی کی امت ہو کے اپنے نبی کے جشن میلاد کو نہ یاد کر سکے۔ ہمارے یہاں وفات میں بھی اختلاف، ہمارے یہاں میلاد میں بھی اختلاف، آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ بڑی آسان ہے، اگر آپ توجہ کریں۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا دیکھ لیں، دنیا کا دستور ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ میں نے محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ میں نے کہا دیکھیں، دنیا کا دستور ہے، جب بھی کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کی تاریخ ولادت کو یاد رکھتا ہے اس گھر کا بزرگ، ایسے کہ نہیں؟ اور جب کسی گھر میں وفات ہوتی ہے تو یہ تاریخ وہ بتاتا ہے جو جنازے کا وارث ہوتا ہے۔ تو آنے کی تاریخ لی جاتی ہے گھر کے بزرگ سے، اور وفات کی تاریخ معلوم کی جاتی ہے جنازے کے وارث سے۔ میں نے کہا سادی سی بات ہے، آج ذرا دیکھتے ہیں، نبی کے گھرانے کا بزرگ ہے ابو طالب، اور نبی کے جنازے کا وارث ہے علی ابن ابی طالب۔ جب امت نے ابو طالب کو چھوڑا تو آمد کی تاریخ بھول گئے، جب امت نے علی کو چھوڑا تو وفات کی تاریخ بھول گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، اہل بیت دشمن چلانا، بے شمار، آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی۔ سارے ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہیں، دیندار، دین کے پابند بزرگان بہت سارے بیٹھے ہیں، اپنی ایمان سے بتائیں
آپ کا بیٹا پیدا ہوا، آپ کی اولاد پیدا ہوئی، اس کی تاریخ آپ یاد رکھیں گے، گھر والے یا باہر والے؟ جی، گھر والے یا در والے؟ اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی راوی آئے یہ نبی سے پہلے تھے یا بعد میں؟ اب نبی کے آنے کی اور جانے کی خبر گھر والوں سے لیں یا باہر والوں سے؟ ہیں؟ گھر والوں سے۔ تو پھر نبی کے گھر والوں نے بتایا نبی کا جشن میلاد منانا ہے نا، تو پھر نبی کی آمد کب ہوئی؟ بتایا 17 ربیع الاول کی صبح تھی، روز جمعہ تھا، ادھر سے طلوع فجر ہوا، ادھر سے نور نبوت نکلا۔ مرد آباد۔ صلوات پڑھ دے محمد وحمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جشن نبی کے میلاد کے بھی کچھ نعروں کو یاد رکھا کریں۔ عید میلاد النبی زندہ باد، عید صادقین زندہ باد، شان ابو طالب زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا اب نبی کے وصال کی تاریخ کون سی ہے؟ 28 صفر۔ کیا ہے؟ 28 صفر۔ میں اس لیے مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں یاد رکھو رسول شیعوں کے نہیں ہیں، رسول تمام مسلمانوں کے ہیں۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھئی آپ نبی کا کلمہ پڑھ چکے، نبی کی مودت اور محبت سب پہ فرض ہو گئی۔ ہم تو نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی کا یوم غم 28 صفر کو بھی مناتے ہیں۔ اہل اسلام سے میں شکوہ کر رہا ہوں، میں کوئی اعتراض یا طنز نہیں کر رہا۔ ہم تو نبی کے نام کا ایک کلمہ پڑھا، ہم میلاد بھی منائیں اور ہم غم کی مجلس بھی بنائیں۔ تم نے تو نبی کے اسلام کا ایک نہیں 6 کلمہ پڑھے ہیں۔ تو نبی کا میلاد تو منایا، نبی کا غم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ یہ نہ دیکھو جب بھی کبھی سنو نا کسی جگہ پہ اشتہار لگا ہوا ہے کہ وفات شہادت رسول خدا یا مجلس عزا سید الانبیاء، یہ نہ دیکھو کہ یہ شیعوں کے امام بارگاہ میں ہے۔ بھئی رسول تو آپ کے بھی ہے، جاؤ مجلس میں سنو تو صحیح، رسول کی سیرت بیان ہوگی، رسول کے فضائل بیان ہوں گے، ساتھ رسول کے مصائب بھی بیان ہوں گے۔ اگر کوئی یہ کہے ہم رسول کے فضائل کیوں سنیں اور کیوں گریہ کریں، تو مجھے اتنا ہی افسوس ہوتا ہے، اور میں بلکہ کہا کرتا ہوں اگر مجھے اور آپ پر کوئی مصیبت آ جائے ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی خدا نہ خواستہ کسی کا کاروبار برباد ہو جائے، کسی کا گھر جل جائے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت اور آفت آ جائے، کیا کرتا ہے؟ اپنے بڑوں کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بہنوں کے پاس بیٹھ کر روئے گا۔ اگر کوئی نہیں آیا، غم میں شریک نہیں ہوئے، تو اپنی مصیبت کو ذکر کرے گا، روئے گا۔ ہم مصیبت میں مبتلا ہوں، اپنوں کے پاس بیٹھ کر اپنے مصائب پر روئیں تو وہ جائز ہے۔ نبی نے پوری زندگی غم میں گزاری، نبی کا وصال اور شہادت کتنے مصائب کے ساتھ آئی، نبی کے غم میں آنسو بہانا تجھے بدعت لگتا ہے؟ نبی کی محبت ہے، نبی کی مودت کا تقاضا ہے، نبی کا میلاد بھی منا اور نبی کا غم بھی منا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا سید الانبیاء جس کی آمد پر ہم سارے جمع ہیں، اور اس رسول کی دنیا کا ایک دستور ہے، آپ جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک ہوتی ہے سالگیرہ، اسلام میں نے اس سالگیرہ منانے کا کوئی نظریہ نہیں دیا۔ سالگیرہ جو منائی جاتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے ایسی نہیں ہے، لیکن دنیا والے چلتے ہیں دنیا کے پیچھے، نہ ہم نے قرآن دیکھا نہ آل محمد دیکھی،
لیکن دنیا والوں کا دستور ہے آپ سالگرہ میں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں. لے جاتے ہیں. آج آپ کس کی سالگرہ میں آئے ہیں؟ اللہ اکبر، سید الانبیاء کی سالگرہ میں آئے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سالگرہ. اللہم صلی علی محمد. تو آپ بھی کوئی تحفہ لے آئے؟ عید میلاد النبی زندہ باد. تو اب ہم تحفہ تو دے رسول کو. آپ کہیں بھئی یا رسول اللہ ہو تو ہم تحفہ دیں. نہیں، رسول تک تحفہ پہنچا سکتے ہیں. سارے مل کے ایک درود پڑھے تاکہ رسول اللہ تک تحفہ پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ تحفہ رسول تک پہنچتا ہے، اور یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے. روایت ہے کہ ایک نوجوان قرضے میں ڈوبا ہوا، پریشانیوں میں مبتلا، غربت میں، تنگ دستی میں گھرا ہوا، رات کو روتے روتے سید الرسل سے توسل کیا، یا رسول اللہ آپ کا محب ہوں، آپ کی آل سے پیار رکھتا ہوں، مصیبتوں میں گرفتار ہوں، کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی ہے، کیسے قرضہ ادا کروں. روتے روتے سو گیا. عالم خواب میں سید الانبیاء کی زیارت ہوئی. فرماتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی، آپ کا حوبدار، آپ کی آل کا حوبدار، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، راہ نجات نظر نہیں آتی. فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، نیشا پور جا، ایک کپڑا فروش ہے جو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، جا اس کو کہہ دے سید الانبیاء نے بھیجا ہے، وہ فرماتے ہیں میرا قرض ادا کر. لیکن اگر وہ تجھ سے یہ کہے میں کیسے مانوں تجھے نہ سید الانبیاء نے بھیجا، کوئی نشانی، کوئی نشانی، تو اسے کہنا سید الانبیاء فرماتے ہیں تو ہر رات کو 100 مرتبہ درود پڑھ کے مجھے ہدیہ بھیجتا ہے، وہ تیرا تحفہ پہنچ جاتا ہے. گزشتہ رات تو تحفہ نہیں بھیج سکا، میں نبی تیرے تحفے کا انتظار کرتا. اللہ محمد والے محمد بلند تر سلوات. اللہ ایسے بن جائیں نبی ہمارے بھی تحفے کا انتظار کریں. رات کو سوتے سوتے موبائلوں پہ نہ جانے کیا دیکھتے رہتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں. سونے سے پہلے نہ جانے موت آ جائے، زندگی کا آخری عمل یہی کریا کرو، نبی کی ذات اور نبی کی آل پہ صلوات بھیجا کرو. اگر خدا نخواستہ موت بھی آ جائے، کم سے کم نام اعمال میں لکھا تو ہو، خدا بھی کہہ دے میرے ملائکہ چھوڑ دو، اس کے آخری عمل کو دیکھو، میرے پیاروں پہ صلوات بیٹے سویا. اللہ ہے. اور رات کو حرام کرتے کرتے نہ جانے کیا حرام دیکھتے ہیں، کیا موسیقیاں سنتے ہیں، کیا حرام اور فحاشی کی چیزیں. آج ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے. تو اب اس نے یہ نشانی لے کر پہنچا نشاپور. اس مومن سے کہا مجھے سید الانبیاء نے بھیجا، میرا قرض ادا کرو. نشانی مانگی، نشانی دی. اس نے اپنے غلام سے کہا اسے نبی نے بھیجا ہے، اس کے اوپر قرض تھا 500 درہم، لیکن اس کو 1000 درہم عطا کرو. 5 سے قرض ادا کرے، 5 میں نے حب رسول میں دیے، یہ بیوی بچوں پہ خرچ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر کہنے لگا اے بندے خدا تجھے نبی نے بھیجا ہے، جب بھی ضرورت ہو آ جانا. تو درود کیسا تحفہ ہے. ایک آخری روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. روایت حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے اور ایک نوجوان گناہ گار ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد بستی والوں نے اس کے جنازے کو اٹھا کے باہر گندگی پہ پھینک دیا. اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اے موسیٰ جا، میرا ایک ولی گندگی کے ڈھیر پہ اس کی لاش پڑی ہے، جا
بستی والوں کو اکٹھا کر، غسل و کفن کا اہتمام کر، نماز جنازہ پڑھا، اس کے دفن کا انتظام کر۔ موسیٰ نبی بستی میں آئے، یہاں کون عابد فوت ہوا اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ یا نبی اللہ، یہاں کوئی عابد نہیں، فاسق پہ مرا تھا، وہ فلاں بد کردار، فلاں برا انسان، ہم نے اس کی باڈی، اس کی میت کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ پہنچے، پتہ چلا یہ تو کوئی عابد نہیں، یہ تو گناہگار تھا، جس کی گناہگار ہونے کی گواہی بستی والے دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہ، تو کہتے ہے تیرا ولی ہے اور وہ کہتے ہیں گناہگار ہے، میرا اللہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، انہوں نے میرے بندے کے زہری حالات دیکھے، میں نے اپنے ولی کی خلوتوں کو دیکھا۔ یا موسیٰ کلما فتح التورات وقرأت، یا موسیٰ کلما فتح التورات، اے موسیٰ جب بھی یہ مومن تورات کھولتا، وقرأ اسم محمد، اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نام پڑھتا، قبلہ، محبت مصطفیٰ میں ان کے نام کو چوم لیتا تھا۔ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، صرف چومتا نہیں تھا، نام مصطفیٰ کو آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ وَصَلِّ عَلَيْهِ، اور میرے حبیب پہ درود پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ، میں نے اپنے حبیب کی محبت میں جو اس کا نام چومتا، اپنی آنکھوں سے لگاتا، اس کی ذات پہ صلوات بھیجتا، میں نے اس عمل کے صدقے اس کی زندگی کے گناہ معاف کر کے اپنا ولی بنا دیا۔ لہذا ہم بھی سید الانبیاء اور ان کی آل پر اس لیے ادھورا درود نہ پڑھیں۔ سید الرسول فرماتے ہیں میرے اوپر دم کٹا درود نہ پڑھو، درود مکمل پڑھو۔ مکمل درود مختصر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہے مختصر، یہ پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، روزانہ 10 تسبیح 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، خدا گواہ ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 40 دن ختم نہیں ہوں گے، گھر میں رحمت اور رزق کے دروازے کھل جائیں۔ لیکن درود ایسے نہیں پڑھنا جلدی جلدی لوگ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ نہیں، یہ درود ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ سنسکرت زبان ہے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ درود صحیح طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سننے والے کو اپنے کانوں کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ درود پڑھو تو صحیح پڑھو، صحیح تلفظ۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی تسبیحاں پڑھی، ہماری تو حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں کہا کرتا ہوں تو نے تسبیحاں پڑھی ہیں ویسے نہیں پڑھی ہیں جیسے تسبیحاں تعلیم دینے والوں نے بتایا۔ تو لہٰذا نبی اور آل نبی کی سے تمسک رکھیں، درود پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسے زندگی میں برکت آتی ہے۔ کریم مہربان اللہ تجھے محمد اور اس کی آل کا واسطہ اس میلاد جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔